السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں دوسرا سوال ہے، حدیث کا حوالہ اور تحقیق کر دو، رات کا کھانا نہ چھوڑا کرو ورنہ بوڑھے ہو جاؤ گے۔ محترم بھائی، یہ روایت جو ہے نا ان لفظوں کے ساتھ آتی ہے کہ تعشوا ولو بکف من حشف فإن ترک العشاء محرمۃ۔ یہ روایت ہے، الفاظ ہیں کہ رات کا کھانا کھاؤ اگرچہ ایک مٹھی ردی کھجوری کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپے کا سبب ہے۔ یہ صحیح ترجمہ ہے اس کا، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے، بہت زیادہ ضعیف روایت ہے، ضعیف جدا ہے یہ روایت۔ ایک تو بھائی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت نقل کرنے کے بعد خود فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث منکر لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، کہتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے، ہم اس کو اس سند کے علاوہ نہیں پہچانتے۔ ساتھ فرماتے ہیں وہ انبسط یضعف فی الحدیث، انبسا جو ہے وہ ضعیف الحدیث ہے، اور عبد الملک بن علاق یہ مجہول ہے۔ تو محترم بھائی، انبسا بن عبد الرحمن القرشی جو ہے یہ متروک الحدیث راوی ہے، اس پر محدثین نے شدید جرح کیا، بلکہ اس کو اوپر وضع حدیث کا بھی محدثین کی جرح موجود ہے کہ حدیث وضع کرتا تھا۔ بہرحال متروک راوی ہے اور سند اس کی بہت زیادہ ضعیف ہے، اور عبد الملک بن علاق یہ مجہول ہے، جس طرح کہ امام ترمذی رحمہ اللہ فرمایا۔ اسی طرح راوی ہے جی اس میں محمد بن یعلا الکوفی، جو کہ انبسا بن عبد الرحمن کا سند میں شاگرد واقع ہو رہا ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔ تو یہ ترمذی میں آتی ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ تو بھائی روایت بہت زیادہ ضعیف ہے۔ اب اس کی ایک سند وہ آتی ہے جی سنن ابن ماجہ کے اندر۔ سنن ابن ماجہ میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے موجود ہے، اس میں الفاظ ہیں لا تدع العشاء ولو بکف من تمر فإن ترکہ یحرم، کہ رات کا کھانا مت چھوڑو خواہ مٹھی بڑھ کھجورے ہی صحیح، اس لیے کہ اس کا چھوڑ دینا آدمی کو جلد بوڑھا کر دیتا ہے۔ یہ ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ابراہیم بن عبد السلام بن عبداللہ بن بابا المخزومی، یہ جو راوی ہے نا ابراہیم بن عبد السلام، یہ بھائی ضعیف الحدیث راوی ہے، اس پر بھی محدثین نے جرح کی ہے۔ آگے ابراہیم بن عبد السلام کا شیخ جو استاد ہے سند میں وہ ہے جی عبداللہ بن میمون القداح، یہ متروک الحدیث ہے، تو اس لیے یہ ابن ماجہ والی سند بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک شاہد جو ہے نا وہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے العلی المصنوع فی الاحادیث الموضوعہ کے اندر درج کیا ہے، اس میں کذاب راوی ہے جی، تو وہ موضوع ہے جی، اور اس روایت کا تفصیلی جواب پہلے بھی ہم نے تحقیق الحدیث گروپ نمبر 1 میں دیا ہوا ہے، ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔